السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت ہشتم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ عافیت میں ہوں گے۔ چونکہ طالبات آپ جانتی ہیں کہ جو موجودہ صورتحال کی وجہ سے آپ کی ریگولر کلاسز کا انعقاد ممکن نہیں رہا، لہٰذا آپ کی تعلیمی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی آپ کی تعلیمی جو ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے نے آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ آج آپ کی جماعت ہشتم کی اسلامیات کی پہلی آن لائن کلاس شروع ہو رہی ہے۔ طالبات، چونکہ آپ جماعت ہفتم میں اسلامیات پڑھ کے آئی ہیں اور آپ نے جماعت ہفتم میں اسلامیات کا سلسلہ نمبر 7 پڑھا تھا، اور اب آپ اسلامیات کا سلسلہ نمبر 8 پڑھیں گی۔ طالبات، تھوڑا سا ہم مختصراً کتاب کے تعارف پر آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے نصاب اور اس کے اسباق کے پر آئیں گے۔ آپ اس یعنی کہ اسلامیات کا سلسلہ نمبر 8 میں جو آپ کی اسلامیات ہے سلسلہ نمبر 8، وہ مشتمل ہے عقائد پر، الدعاء والادعیہ پر، فقہ پر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور تجوید پر۔ ان میں سے طالبات آپ نے عقائد، الدعاء والادعیہ اور تجوید کے اسباق آپ پڑھ کے آ چکی ہیں جماعت ہفتم میں، یعنی 7 میں۔ اب آپ جماعت ہشتم میں یعنی 8 میں اب جو آپ حصے پڑھیں گی، یعنی جو اہم چیزیں آپ پڑھیں گی، جو نصاب آپ کا ہوگا، اس کو تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ آپ کا جو نصاب ہے وہ فقہ سے ہے۔ فقہ میں آپ پڑھیں گی روزہ تا قربانی۔ اس کے بعد آپ کا جو نصاب میں شامل ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسباق آپ پڑھیں گی سن 8 ہجری کے واقعات سے فتح مکہ کے واقعات تک، یعنی یہ اسباق پر مشتمل آپ کی یہ نصاب آپ کا ہے۔ منتخب جو احادیث ہیں، یعنی مرتب کردہ جو احادیث ہیں، وہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ پڑھیں گی 1 سے 10 تک، اور کچھ صورتیں آپ پڑھیں گی، یعنی ان کا ترجمہ، الفاظ، معانی اور ان کی مختصر تشریح یعنی تفسیر کے ساتھ، وہ کل 4 صورتیں آپ پڑھیں گی۔ طالبات، ابھی آپ نے نصاب کو دیکھا، تو طالبات اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے پہلے سبق کو، یعنی پہلا سبق یعنی ہمارا کس سے متعلق ہے؟ فقہ سے متعلق ہے، اور فقہ میں ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ روزہ سے قربانی تک، اور روزہ سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا پہلا سبق شروع ہو رہا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ روزہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا روزے کے بارے میں اور اس کی تعریف اور اس کی اصطلاحی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی آج ہم جو چیزیں اہم چیزیں پڑھیں گے وہ 3 اہم نکات ہیں جو ہم روزے سے متعلق پڑھیں گے۔ روزے کی لغوی تعریف پڑھیں گے، روزے کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے، اور روزے کی فرضیت کا ثبوت پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب میں روزے کی تعریف آپ کو ذکر کر دوں۔ اچھا دیکھیں، آپ طالبات یہ جانتی ہیں کہ روزہ ارکان اسلام کا ایک رکن ہے۔ ارکان اسلام جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، جس کو ہم ایک حدیث شریف سے بھی ہم اس کو واضح کرتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس۔ آپ کو یاد ہوگا، اپنے جماعت ہفتم میں بھی یہ حدیث پڑھی کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ ہے، اور روزہ ایک رکن اسلام ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں کے روزے جو ہیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، اب ہم روزے کی لغوی تعریف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم روزے کی اصطلاحی تعریف پڑھیں گے۔ روزہ عربی زبان میں روزے کو عربی زبان میں صومون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا عربی زبان میں؟ صومون، اور صوم کے معنی ہے رکنا، برداشت کرنا۔ جبکہ روزے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر حلال اشیاء سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرے الفاظ میں کھانے پینے، دوبارہ تعریف سن لیجئے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو
حلال اشیاء سے اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر روکنا۔ اب اس کے دوسرے الفاظ میں جو تعریف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب یہ جو ابھی آپ نے تعریف پڑھی ہے تو اس تعریف میں اہم چیز کیا ہے؟ ایک اہم چیز میں نے کہی ہے آپ سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی ایک خاص مقررہ مدت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مقررہ مدت کے علاوہ اگر کوئی کھانے پینے سے یا حلال اشیاء سے رکے گا تو تب وہ روزہ نہیں کہلائے گا۔ یعنی روزے کے لیے تین چیزوں کا، یعنی روزے کے لیے تین باتوں کا، اس تعریف سے ہمیں تین باتیں واضح ہوتی ہیں کہ تین باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ذرا چلیں اب تین باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ بورڈ پر بھی ملاحظہ کریں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے حلال اشیاء سے رکنا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مقررہ وقت کا خیال رکھنا۔ اس کو دوبارہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اب آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حلال اشیاء سے رکنا۔ حلال اشیاء میں آپ کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں اور دیگر اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، رکنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے مقررہ وقت کا خیال رکھنا، یعنی جو مقررہ وقت شریعت نے آپ کو دیا ہے اس کا خیال رکنا، اس سے ایک لمحہ بھی دیر اور جلدی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ تاخیر اور جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر ہم سحری کرنے تک تاخیر نہ کریں، صبح کے صبح صادق ہو جائے، اور افطار کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں کہ ابھی غروب آفتاب ہوا ہی نہیں اور ہم نے افطار کر لیا، تو یہ مقررہ وقت نہیں کہلائے گا۔ مقررہ وقت تب کب کہلائے گا؟ یعنی صبح صادق ہونے پر ہی آپ سحری سے رک جائیں، یعنی سحری جو کھا رہے ہیں اس سے رک جائیں، کھانے پینے کی جو اشیاء سے رک جائیں، یہ مقررہ وقت کا خیال ہے۔ تیسری اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے۔ دیکھیں، جب تک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو وہ خالصتاً نہیں ہوگا، وہ پھر ایک اس میں ریاکاری شامل ہو جائے گی۔ تو تیسری چیز کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود روزے کے اجر کے لیے بھی یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم میں نے بھی آپ کو ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو تیسری اہم چیز کیا ہونی ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو۔ یہ تینوں باتیں جب پائی جائیں گی تو تب کیا کہلائے گا؟ روزہ کہلائے گا، یعنی شرعی روزہ جو کہلائے گا وہ روزہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم تیسری چیز جو اب ہم پڑھیں گے ابھی وہ ہے روزے کی فرضیت کا ثبوت۔ پہلی چیز ابھی ہم نے پڑھی روزے کی لغوی تعریف، دوسری تعریف پڑھی ہم نے اصطلاحی تعریف، یعنی کہ اصل میں روزہ اصطلاح ہمیں شریعت میں کس کو کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہم پڑھیں گے کہ اس کی جو فرضیت ہے اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو فرضیت کی بات آتی ہے، ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کریم کے احکامات پر ہی ہم اپنا ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا اس پر ہمیں لازمی عمل کرنا ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز پڑھو، تو ہم نے اس کا حکم بھی ہمیں کہاں سے ملا؟ قرآن کریم سے۔ تو قرآن کریم کی آیت اس بات کو ثابت کرے گی کہ روزہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض ہے مسلمانوں پر۔ اور تین چیزیں ابھی میں نے تین چیزیں ہیں جس سے ہم فرضیت کا ثبوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اور یہی ہو جائے یہ بھی کافی ہے کہ قرآن کریم سے اس کا ثبوت مل گیا تو عمل کرنا لازمی ہے، فرض ہے، فرض عین ہے۔ اب اس کو اور مزید آگے بھی ذکر کریں گے، یہ فرض عین والی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم، تھوڑا سا اس کو میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ آیت بھی واضح نظر آ جائے اور آپ اس کو پڑھ بھی لیں۔ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے آپ کو تمام آیات ان کے بارے میں علم ہے۔ قرآن کریم سے جو ہمیں آیت کا ثبوت ملتا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی 183 آیت ہے۔ کون سی ہے؟ 183 آیت نمبر ہے،
ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے تاکہ آپ کو اور اس سے ترجمے سے آپ کو اس کی آیت کا واضح ہو جائے کہ یہ کون ایسا ہے. اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب جسے فرض کیے گئے پھر علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون وجہ بھی بیان کر دی یہاں پر کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے. روزے کا کی وجہ بھی ہوگی، انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بعد میں بات کریں گے جب ہم روزے کی مزید تفصیلات کو ذکر کریں گے. آج ہم نے ثبوت بیان کر رہے ہیں روزے کی فرضیت کا. تو پہلے ہم نے ثبوت بیان کیا کس سے؟ قرآن کریم سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیں یہاں پر میں نے جو حاشیہ یعنی کہ جو لائن کھینچی ہے، کتب علی الذین علیکم، یہ کتبہ جو ہے یہ جو ہے قرآن کریم کا. اگر ہم تھوڑا سا اور آگے ظاہر بات ہے ماشاء اللہ ابھی تو آپ اسکول کی طالبہ ہیں تو آپ کے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ کتبہ ہے، یہ فرضیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ یہاں پر روزہ کیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا تم پر. اب فرض کا مطلب یہ کہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کو روزہ رکھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے طالبات، اب آتے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر. روزے کی فرضیت کا ہم دوسرا ثبوت جو لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. یہ حدیث دیکھیں، یہ حدیث بڑی زبردست حدیث ہے. اس میں تمام کے تمام ارکان اسلام کا بھی ذکر ہے، جس میں سب سے آخر میں آپ دیکھیں گی صوم رمضان. اس کو میں نے حاشیہ بھی لگایا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ یہ چیز کیا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہو رہی ہے کہ روزہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر. تمام 5 بنیاد ہے. اس کا ترجمہ دیکھ لیں، آپ کو ترجمہ تو آپ نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے بھی، آپ جانتی بھی ہوں گی، دوبارہ سن لیجئے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا. وحج البیتی، اور بیت اللہ کا حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا. تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ روزے کون سے مہینے کے فرض ہیں؟ صرف اور صرف رمضان مبارک کے. اس کے علاوہ کسی اور ماہ میں روزے رکھے جائیں گے تو وہ فرضیت نہیں ہوگی، وہ زائد یعنی نفل روزے ہوں گے جو ہم اقسام روزے میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اب آتے ہیں طالبات اپنے ثبوت کے تیسرے حصے پر، یعنی کہ جو فرضیت کا ثبوت ہے وہ کون سا ہے؟ اجماع امت. اجماع امت کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اتفاق کا مطلب ہے ان میں سے کسی کا بھی اس پر اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں. اور یہ بات تسلسل سے ثابت ہے کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض عین ہیں. تو طالبات آج آپ نے روزہ کی تعریف اور اس کی فرضیت کا ثبوت پڑھا. امید ہے کہ آپ کو آج اس کی تعریف اور فرضیت کے ثبوت سے آگاہی ہوئی ہوگی اور آپ اس کو دہرائیں گے اپنی کتاب میں انشاءاللہ. آپ اگلے درس میں ہم روزے کی اقسام پڑھیں گے. اب آ جاتے ہیں ذرا سا ہم گھر کے کام کی طرف. طالبات ذرا سا آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں گی، یہاں پر گھر کا کام میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. آپ کا گھر کا کام کیا ہے؟ ابھی ہمارا ظاہر کام شروع ہو جائے گا تو ہم عملی کتاب کا کام بھی شروع کریں گے. اس سے پہلے ابھی
ظاہر بات ابتدا ہے ہماری، تو ہم روزے کی تعریف اور اس کی فرضیت کا ثبوت آپ یاد کر رہے ہیں اس کو، صفحہ نمبر درسی کتاب کے صفحہ نمبر 73 اور 74 پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس کو کتاب سے یاد کیجئے گا اور مطالعہ بھی کیجئے گا۔ اگلا جو اقسام ہم پڑھیں گے اس کا مطالعہ بھی کیجئے گا، تاکہ آپ جب سبق سنیں تو آپ کو سبق سے مناسبت ہو۔ طالبات ایک اور بات اہم چیز ہے کہ دیکھیں آپ اب جس لیول پر ہیں، یعنی آپ جماعت ہشتم میں پہنچ چکے ہیں، اور اگلا جو آپ کا درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ بورڈ کا درجہ ہے، بورڈ کا لیول ہے، جماعت نہم۔ تو اس کے لیے ایک بات یا اصول رکھیے گا ہر سبق کے لیے، ہر مضمون کے لیے، کہ مطالعہ ضروری ہے، لیکچر سے پہلے بھی اور لیکچر کے بعد بھی۔ تو یہ دونوں کام آپ کو گھر کے کام کے ساتھ لازمی کرنے ہیں۔ اب ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، تو یہ روزانہ بتانا آپ کے لیے ایک سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ تو آپ اپنا یہ کام لازمی رکھیے گا۔ مطالعہ کرنے سے آپ کو دیکھیے گا کتنا فرق پیدا ہوگا۔ آپ جب سبق سنیں گی تو آپ کے اندر کافی چیزوں کی سمجھ بہت جلدی کافی چیزیں آپ بہت جلدی سمجھ لیں گی۔ ٹھیک ہے طالبات، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم بھی میں نے ذکر کیا روزے کے اقسام پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔